بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ اس کی ویکسین اس طریقے سے تیار ہو سکتی ہے، اس طریقے سے تیار ہو سکتی ہے. دنیا کے تمام ماہرین سر جوڑ کے بیٹھے اپنی اپنی جگہوں کے اوپر کہ کس طرح سے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے. تو آپ کے پاس کیا خبر ہے کہ کون کون سی تھیوری سامنے آ رہی ہیں؟ دو چیزیں ہو رہی. ویکسین نہیں، ویکسین تو بل گیٹس نے کہا جتنا پیسہ لگے گا لگائیں گے. یعنی امریکی حکومت تو لگائے گی ہی، چینی حکومت تو لگائے گی ہی، جاپانی حکومت تو لگائے گی ہی. ٹھیک ہے نا. یہ چین اور جاپان میں جو کمپنیاں بنا رہی ہوں تو پاکستان سے بھی رابطہ کیا ہے. ظاہر ہے اس میں ایک پورا پروسیس ہوتا ہے. پہلے جانوروں کو انجیکٹ کرتے ہیں، اینٹی باڈیز بنتی ہیں یا نہیں بنتی، یعنی وہ سیل بنتے ہیں یا نہیں بنتے جو بیماری کی مدافعت کر کے اسے وائرس کو دفع کر دیں، ختم کر دیں. پھر انسانوں پہ اس کا تجربہ ہوتا ہے. وہ پروسیس جب مکمل نہ ہو جائے کہ یہ سائنسی عمل ہے، یہ کوئی واز اور خطابت تو نہیں ہے، شاعری تو نہیں ہے. تو جب تک وہ پروسیس مکمل نہ ہو جائے اٹ میں ٹیک اے ایئر. بعض ڈاکٹروں کا خیال ہے، بڑے ماہرین کا 6-7 مہینے میں ہو جائے گا، کیونکہ اس دفعہ ساری دنیا کو مسئلہ درپیش. پیرالل ایک اور کام ہو رہا ہے آسٹریلیا میں، جاپان میں، چین میں، بہت سی جگہوں پہ، پاکستان میں بھی کام ہو رہا ہے. وہ یہ ہے کہ دوائی بنائی جائے. اب وہ دوائیں کلوروکوئین، اب جناب تھیلیسیمیا کی کوئی دعائیں، کینسر کی دعائیں، حتیٰ کہ یہ گنٹھیا کی دعائیں، بہت سی دعائیں جو ہیں وہ استعمال کی جا رہی ہیں. اب لندن سے ایک کلپ میں نے آپ کو دکھایا اس پروگرام سے پہلے. ڈاکٹر نذیر صاحب جو ایک نون ایجوکیشنسٹ ہیں اور جن کے بارے میں سردار عتیق سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر نے مجھے کہا کہ وہ بہت ہی نیک آدمی ہیں اور وہ بڑے شائستہ آدمی ہیں اور دیندار آدمی ہیں. انہوں نے کہا ثنا مکی ایک بوٹی ہے. اچھا. اور وہ جو ہے اب آواز ان کی نہیں ہے. اب جس وجہ سے ہمیں شبہ ہوا کہ بھئی اس کو چیک کرنا چاہیے کہ انہوں نے کہا سردار عتیق صاحب سمیت سینکڑوں لوگ اس کے گواہ ہیں کہ اس دوائی سے لوگ ٹھیک ہو گئے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی میں 50 لاکھ روپے جرمانہ دوں گا ثنا مکی. انہوں نے کہا میں نے یہ ایک حدیث سے اخذ کی ہے. تو حدیث وہ یہ ہے، سردار عتیق صاحب نے پڑھی ہے، میں نے نہیں پڑھی، تو بہرحال حدیث کا غلط حوالہ تو نہیں دے سکتے عتیق صاحب. تو انہوں نے کہا کہ جی موت کا اگر کوئی علاج ہوتا تو یہ ہوتا. یہ ایک بوٹی عام پنساریوں سے ملتی ہے. میں نے کہا آپ کو انہوں نے گواہ بنایا. انہوں نے کہا بھائی میری گواہی اتنی ہے کہ میری صاحبزادی کو یعنی سردار عبدالقیوم خان کی پوتی کو وہ پھیپھڑوں کی تکلیف تھی، دمے کی کہنے چاہیے ٹو بی ایگزیکٹ، اور علاج ہو رہا تھا اور فائدہ نہیں ہو رہا تھا. اس کا کعوہ پلایا اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئے. اب یہ بنیادی طور پہ مرض تو پھیپھڑوں کا ہی ہے نا، یعنی نمونیا کی کیفیت ہوتی ہے. سانس میں اس میں مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ خون میں آکسیجن ہوتی ہے 90%. اگر 90% سے کم ہو کے 70% سے آ جائے تو خطرناک ہے. اس میں 50% رہ جاتی ہے. اس لیے ایسے آلات موجود ہیں کہ جن سے یہ ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے اور وہ مہنگے نہیں ہیں. وہ ہے $1000 سے لے کے $2000 تک، جو حکومت پاکستان کو چاہیے کہ نہ صرف وہ نچلے لیول تک رورل ہیلتھ سینٹر تک وہ مہیا کرے. دیکھیں اس پہ 100 روپے تو نہیں لگیں گے نا، اس پہ 10-20-30 کروڑ روپے لگیں گے. تو وہ اس میں آکسیجن، اور پھر یہ ہے کہ ایک ماسک ہے، آکسیجن ماسک. یعنی وینٹیلیٹر تو بہت مہنگا ہے اور میسر نہیں ہے. اہم بات یہ ہے کہ مہیا نہیں ہے. لیکن وہ جب لگا دیتے ہیں چہرے پہ تو وہ بہت قیمت کا بہت بے پناہ فرق ہے، بہت زیادہ فرق ہے. تو وہ جو ہے اس سے آکسیجن جو ہے وہ زیادہ، جسم زیادہ آکسیجن قبول کرتا ہے. مطلب مجھے ایک دفعہ یاد ہے، بہت سے ڈاکٹر جو ہوتے ہیں بہت تر دماغ ہوتے ہیں، ہر پیشے میں اچھے لوگ ہوتے ہیں، زیادہ ذہین لوگ ہوتے ہیں. تو ایک خاتون ڈاکٹر نے، ہومیوپیتھک تھی حالانکہ، انہوں نے کہا میں نے کہا مجھے یہ دانتوں میں کیوں پرابلم ہو رہا ہے؟ میں تو بچپن میں بڑے گنے چوسے ہیں، میرے دانت کیسے خراب ہو سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا آپ کا جسم آکسیجن کم سک کرتا ہے. اور یہ میں نے اس کا تجربہ کیا کہ میں جب باغ میں چلا جاتا ہوں یا کھلی جگہ پہ رہتا ہوں تو اتنی تیزی سے میری صحت ٹھیک ہوتی ہے کہ میں حیران ہو جاتا ہوں. یعنی انرجی لیول بہت بڑھ جاتا ہے. تو یہ ہر چیز کا مسئلہ ہوتا ہے. یہ دواؤں پہ بھی کام ہو رہا ہے اور ویکسین پہ بھی کام ہو رہا ہے اور دنیا بھر کی کمپنیاں اس میں لگی ہوئی ہیں. تو اس میں دیکھیے کتنے % جو لوگ ہیں وہ اس میں مبتلا ہوتے ہیں. اگر ڈاکٹرز ہے کہ ان کی پریشانی بھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے.
اس کے باوجود کہ ڈاکٹروں کی تنخواہیں بڑھا دی گئی ہیں، وہ سخت پریشان ہیں، اس لیے کہ ان کی اپنی زندگیاں خطرے میں ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ خلق خدا کی زندگیاں خطرے میں ہیں، لوگ بے صبرے ہو رہے ہیں، مساجد کا ذکر زیادہ ہوتا ہے، اور فطری بات ہے 2 لاکھ مساجد ہیں، اس میں بہت سے لوگ جاتے ہیں، اور لیکن سبزہ منڈیوں میں، غلہ منڈیوں میں، بعض جگہ بازاروں میں، ابھی میں نے خربوزہ خریدنے کے لیے رکا تو میں نے دیکھا کہ 3 آدمی ایک ساتھ بیٹھے تھے، وہ دکاندار تو ذرا پرے بیٹھا تھا، تو وہ بیٹھے تھے، تو میں نے دل میں سوچا کہ اللہ نہ کرے ان میں سے کسی کو ہو تکلیف، تو ہو تو باقی دونوں بچ تو اب سکتے نہیں، کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ وہ دیکھو نا، جہالت بجائے خود ایک ایسا مرض ہے، ایک غلامی ایک مرض ہے، جو قومیں غلامی اور جہالت سے گزری ہوں اور صدیوں تک گزری ہوں، ان میں احتیاط تو نہیں ہوتی، حالانکہ احتیاط اس میں ہے کیا؟ احتیاط اس میں ہے کیا؟ ہاتھ دھونا کو بڑا کام ہے، دن میں 5 دفعہ لوگ وضو کرتے تھے، وہ تو وضو تو ہے، مطلب اس میں صرف ہاتھ دھونے، وضو تو دیکھیے نا جی، اس کا یعنی 20واں حصہ پورا طریقہ کار ہے، اس کا 20% رہ گیا، ٹھیک ہے؟ تو کرونا سے تو لوگ نہیں مر رہے، کون کہتا ہے کرونا سے لوگ مر رہے؟ جہالت سے مر رہے لوگ نہیں، دیکھیے نا 80% لوگوں میں تو برائے نام سمٹمز ہوتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں، خود ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے انسانی مزاحمت اگر ٹھیک ہو، اگر آج سے 200 سال پہلے، 400 سال پہلے جب لوگ گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے، سخت زندگی گزارتے تھے، ہوتا تو 80% کی بجائے شاید 95% لوگ سوائے ان کے جو دکانوں پر بیٹھے رہتے تھے، بہت یا یاشتبہ لوگ تھے، ان کے سوا سارے بچ جاتے۔ اب یہ ہے کہ 80% میں تو برائے نام سمٹمز ہوتے ہیں، کھانسی سی ہوتی ہے، ذرا سی وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ اس میں مبتلا ہوئے۔ 15% میں درمیانے درجے کی شدت ہوتی ہے، کھانسی وانسی بڑھ جاتی ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ احتیاط کرتے ہیں۔ 5% جو ہیں ان میں زیادہ شدت ہوتی ہے اور بخار ہو جاتا ہے، تکلیف میں جا پڑتے ہیں۔ پاکستان میں بعض جگہوں پہ زیادہ، پاکستان میں 1.4% لوگ جو ہیں اس کی وجہ سے مرتے ہیں۔ یہ 1.4% لوگ کون ہیں؟ یہ بعض لوگ کہتے ہیں 1.6 ہیں، پورا 100% ڈیٹا تو ہمارے پاس نہیں ہے، اس کی نوعیت بھی بدلتی رہتی ہے۔ وہ لوگ جو شوگر کے مریض ہوں، جو گردوں کے مریض ہوں، جو بلڈ پریشر کا شکار ہوں، جو کینسر کا شکار ہوں، اب چونکہ یہ بیماریاں مزاحمت جو ہے وہ کم کر چکی ہیں، ختم نہیں کر چکی۔ شوگر کے مریض وہ اشروں تک زندہ رہتے ہیں، باغ کریں، دوائی کھائیں اور پرہیز کریں تو زندہ رہتے ہیں، اپنے کام کاج بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ مرض ایک ہے۔ بلڈ پریشر کے مریض بھی جو ہیں وہ اگر دوائی کھائیں، اور اس کی ہربل میڈیسن بلڈ پریشر کی بہت اچھی ہے، اور بھی اب دوائیں بہت اچھی آ گئی ہیں، اور باقی چیزوں میں بھی کینسر ہے، ہولناک مرض ہے، اللہ تعالیٰ جو آپ کی امیونٹی کو کمزور کرتا ہے، جسم آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو اپنی امیونٹی بڑھانی ہے اور ایکسپوئر کو روکنا ہے۔ تو ڈاکٹر ٹھیک رو رہے ہیں، اب تاجر کہہ رہے ہیں جی فٹافٹ دکانیں کھولنے کی اجازت دیں، ان کو اپنے اس کاروبار میں پولیٹیکل بھی ہے آنسر۔ نون لیگ والے تاجروں کو اکسا رہے ہیں حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے، سیاست بڑی بے رحم ہوتی ہے۔ بھائی جو دہاڑی دار ہے اگر وہ روئے تو وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، اس لیے کہ اس نے شام کو 200 روپے کمائے، اتنا سا کوکنگ آئل یا وہ بناسپتی گھی خریدا، اتنا سے آلو خریدے یا دال خریدی اور آٹا خریدا، اور جا کے اپنا کھانا کھایا، اس نے کھایا اور کھا کے پڑھ کے سو رہا بیچارہ، اور سویرے اٹھا اور پھر جا کے دھوپ میں جا کے اینٹیں اٹھانے لگا۔ اچھا وہ تو روئے، سمجھ میں آتی ہے تاجر کیوں رو رہے ہیں؟ یعنی بہت چھوٹا دکاندار جو ہے وہ تو بیچارہ ہوگا تکلیف میں۔ تاجر جو ہیں، جو اللہ کے فضل و کرم سے کم از کم 500 روپے سالانہ کا، بلکہ اس سے زیادہ کا ٹیکس ہڑپ کر جاتے ہیں، اور عقیل کریم ڈیڈی تو کہتے ہیں اس ملک کی تباہی کی ذمہ دار ہی ہم صنعت کار اور تاجر ہیں، ٹیکس ہم دیتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ کیوں رو رہے ہیں مہینہ بھر؟ 2 سال تحریک چلائی وکلا نے، اور وکلا کوئی بڑا نیک طبقہ نہیں ہے۔ تاجروں کے ساتھ اگر ضرورت پڑے تو تھوڑی سی سختی کرنی چاہیے، سختی تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ اسی میں ان کی بہتری ہے۔ جیسے آپ بچے کو اس پہ سختی کرتے ہیں کہ وہ اپنا ہوم ورک مکمل کرے اور اسکول سے غیر حاضر نہ ہو، اور وہ سبجیکٹس پڑھے جس کی طرف اس کی رغبت ہے، اس کا دھیان رکھتے ہیں کہ یہ بے توجہی، اور اگر کوئی اس کا مسئلہ ہے تو اس کو حل کریں۔ دیکھیے ویسے تو سنگاپور کی یونیورسٹی
جو ہے ٹیکنیکل یونیورسٹی وہ کہتی ہے کہ 3 جون کو پاکستان میں کرونا ختم ہی ہو جائے گا. ختم نہیں ہوگا, کم ہوگا اگر پرہیز کی گئی. وہ تو نظر نہیں آ رہی. اچھا پرہیز کہیں دکھائی نہیں دیتی. تاجر جبرن دکانیں کھولتے ہیں,